السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کو آپ کے اپنے پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں، ان کے جواب دیتے ہیں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ہم نے خواب کا ٹاپک چنا تھا، اس پر آپ لوگوں کے سوالات آئے اور ہم نے ان کے جوابات دیے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے استخارہ۔ اس کے بارے میں اور انفارمیشن دینے کے لیے ہمارے ساتھ جو عالم دین تشریف فرما ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں۔ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے MBA مکمل کیا ہے اور اس وقت یہ PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے، اور یہ فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں آسک اسلام پیڈیا کے، اور askmadani.com بھی چلاتے ہیں۔ تو آپ کے کئی سوالوں کے جوابات وہاں پر موجود ہیں۔ تو ہم آج کے ٹاپک پر شیخ صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ تو استخارہ پر اگر آپ سرسری کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے استخارہ یستخیر، استقامہ یستقیم، یعنی طلب الخیر۔ الف سین تا عربی میں جب بھی آتا ہے اس کا معنی طلب کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعان یستعین، عون مانے مدد۔ الف سین تا لگ جانے کی وجہ سے کیا ہے؟ طلب کا معنی آتا، مدد مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہی ورڈ یہاں پر آیا ہے، اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا خیر مانگتا ہوں۔ تو کانسیپٹ بہت کلیئر ہو جائے گا اگر ہم ورڈ پہ غور کریں گے۔ استخارہ کوئی غیب معلوم کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے کہ لوگ غیب معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پریشانیوں سے کہتے ہیں کہ یہ استخارہ، اس کے ذریعے سے ہم غیب جان لیں گے، تمہارے کیفیتیں کیا ہے بتا دو۔ جیسے ہی کیفیتیں بتاتے، ٹھیک ہے آپ ایسا کریے ایسا ہو جائے گا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فال کھلانا ہے یا کوئی غیب کی چیز معلوم کرنا ہے، یا پھر استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض نیک بندوں کو کچھ الہام کرتا ہے ہمارے مسائل کے بارے میں، اور وہ بندوں سے جب پوچھتے ہیں تو وہ بندے ہم کو بتا دیتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ کہیں غلط رخ اختیار نہ کر دے، تو اس وجہ سے بہرحال اس پر تنبیہ ضروری ہے۔ استخارہ کا بہت ہی سمپل کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے لائف میں کئی ڈیسیشن لیتا ہے، وہ ڈیسیشن لے کر امپلیمنٹ بھی کرتا ہے، کئی مرتبہ امپلیمنٹ نہیں کرتا، خیر ڈیسیشن لیتا ہے، ارادہ کرتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا، ارادے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے، عزم اور ارادے میں فرق ہے۔ ایک ہے نارمل ارادے، تو لائف میں آدمی کو خیالات آتے رہتے ہیں، وہ بھی ایک ارادہ ہے، لیکن پختہ جب ارادہ ہو جاتا ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں عزم۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تم مضبوط ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو جس وقت پر پکا ارادہ ہو جاتا ہے، تو پکا ارادہ ہونے سے پہلے آدمی کیا کرتا ہے؟ مشورہ کرتا ہے۔ پکا ارادہ کرنے سے پہلے آدمی جائزہ لیتا ہے، انالیسس کرتا ہے ماحول کا، کیا میرے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ تو یہ سارے ماحول پہلے اس کو ختم کر لینا چاہیے، کیونکہ اسلام میں توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسباب نہ ڈھونڈوں۔ مثال طور پر میری اونٹنی کی اللہ حفاظت کرنا ہے اگر، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں اونٹنی کو پہلے اچھے طریقے سے باندھوں، اس کو حفاظت کی جگہ پر رکھوں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کروں۔ میری گاڑی کو صحیح جگہ پر رکھوں اور اس کے بعد اس کی چابی کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اگر میں نے لاک نہیں کیا، ایک آدمی کا ارادہ نہیں بھی ہو تو وہاں پر کھلی گاڑی دیکھ کے اس کی نیت بدل سکتی ہے۔ اگر میں سونے کو مارکیٹ میں رکھ دیتا ہوں اور جاننے والا آدمی اس کا ارادہ چوری کا نہیں بھی تھا لیکن دیکھنے کا اس کے نیت میں خلل آ سکتا ہے، اس کی آنکھوں میں خیانت آ سکتی، تو پہلے اسباب پورے لینا پڑے گا۔ بعد میں ایسا تو نہ ہو کہ میں نے استخارہ کیا تھا پھر بھی مجھے لاس کیوں ہوا، تو آپ نے رانگ ٹائم پہ استخارہ کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی طرح سے مدد کی ہوگی، لیکن اس پہ ہمارا ذہن نہیں جاتا، لیکن ہمارے دماغ میں آتا لاس ہو گیا۔ تو جب ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے استخارہ کیا پھر بھی لاس کیوں ہوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا کی، اس کے بعد وہ کام ہم نے کر لیا۔ لیکن اصل میں استخارے کا سٹیج کب ہے؟ ایک آدمی پوری طرح سے مشورہ کرنے کے بعد مطمئن ہو کر ایک فیصلہ کر لیتا ہے، بہرحال انالیسس کر لیا کہ بھائی مجھے یہاں شادی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہاں مجھے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہاں مجھے دکان لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ کوئی ایک چیز کا فیصلہ ہونا، کنفیوژن کے حالت میں استخارہ نہیں ہوتا۔ مثال طور پہ مجھے بمبئی میں دکان لینا ہے کہ حیدرآباد میں لینا ہے،
اب آسمان سے تو آواز نہیں آئے گی، آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک پہلے چوز کر لینا ہے ذہنی طور پر، جی یا تو مشورہ کر کے، یا تو اپنے دوست احباب سے پوچھ کر، یا آپ کو اللہ نے جو علم دیا اس کی روشنی میں۔ پھر اب کیا ہوتا ہے، جب آپ امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں، چلو حیدرآباد میں دکان لوں گا، اب آپ امپلیمنٹ جب کرنے جاتے ہیں اس دوران پکا ارادہ اور امپلیمنٹ کے درمیان کا جو مرحلہ وہ ہے استخارہ۔ تو اب اس کا فائدہ کیا ہے، اے اللہ جو میں امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہوں، میں نے تو ساری چیزیں میری طرف سے دیکھ لی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی رکاوٹ ہے جو میرا ذہن نہیں جا رہا ہے تو اللہ تو مجھے رکا دے، اور اگر اے اللہ میں آگے بڑھ چکا ہوں تو غیب سے انتظام کا اس میں میرا لاس نہ ہو۔ یہ کتنا پیارا معنی نکلا دیکھیں، اگر واقع ایسا ہوگا نقصان ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ضرور اس کو بچا لے گا، انشاءاللہ۔ اور اگر واقع وہ آگے بڑھ چکا ہے وہ آدمی اور اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے، انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اتنا یقین کے ساتھ آپ استخارہ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، آپ اکیلے جانے کے بجائے ساتھ میں اللہ کی مدد کو لے رہے ہیں۔ اکیلے بھی جا کے آپ امپلیمنٹ کر لے سکتے تھے، لیکن ایک مومن کیا کہتا ہے، میں اکیلا کیوں رہوں، اللہ میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے جو نیکوکار ہیں ان کے محنت کو بیس نہیں کرتے۔ ایک بارش تم آگے بڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھتے، اگر تم چلتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ دوڑتے آتے ہیں۔ تو آپ نے پریکاشن لے لیا، تجزیہ کر لیا، مشورہ کر لیا، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی دعا نہیں چھوڑتے ہیں، کیا اللہ خوش نہیں ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا۔ تو یہ کمپلیٹ طریقہ ہے استخارے کا، پہلے مفہوم سمجھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، ایک واقعہ میں نے کہیں سنا تھا کہ ایک بندہ کسی عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کریں اور مجھے بتائیں کہ مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو عالم نے کہا کہ مت کر، لیکن اس بندے نے پھر بھی وہ کاروبار کیا اور کافی عرصہ گزرا اور اس نے دیکھا کہ اس نے ترقی کی، اس کے پاس کافی مال و دولت آ گئی۔ تو اس کے بعد وہ عالم کے پاس واپس جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو منع کیا تھا، پھر ترقی کیسے کی میں نے؟ عالم جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دنیاوی طور پر تم نے ترقی کر لی، لیکن تمہاری کتنی نمازیں قضا ہو گئیں اس کام کے سلسلے میں، تم نے کتنی نمازیں چھوڑ دیں اس کام کے سلسلے میں، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اس واقعے میں کچھ چیزیں صحیح ہے، کچھ چیزیں غلط ہے۔ جی جو چیز غلط ہے وہ یہ ہے جی کہ آدمی کو مان لیجئے مجھے پیٹ میں درد ہے تو گولی مجھے کھانی، جی نہ کہ سامنے والا میری طرف سے گولی کھائے گا۔ جی تو استخارہ جو ہوتا ہے، جس آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور جس کو ارادہ ہوتا ہے اس کو استخارہ کرنا چاہیے۔ کسی کو جا کر تم میری طرف سے استخارہ کرو، تم میری طرف سے استخارہ کرو، کیونکہ استخارہ میں کہتے ہیں نماز ہوتی ہے، کیا نماز دوسروں کی طرف سے پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں پڑھائی جاتی۔ تو ایسا تو نہیں کہے گا کوئی آدمی کہ بھائی آپ ظہر کو جا رہے ہیں، آتے آتے ذرا میری بھی ظہر پڑھ لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ ذرا میری طرف سے سورہ کہف پڑھ لو۔ کچھ چیزیں ہمیں اپنی کرنا ہے، ہاں کچھ چیزیں دوسری طرف سے کرا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ ہے کہ بھائی میں حج کو جا نہیں سکتا، میں بیمار ہوں، ایسا کریے پیسہ لیجئے، آپ کا حج آلریڈی ہو چکا ہے تو آپ کا دوسرا حج میری طرف سے کر لیجئے۔ تو کچھ چیزوں میں نیابت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کہتے ہیں پیسے دے کر بھائی آتے آتے میرے لیے کچھ لا لو، تو آدمی لا لیتا ہے، لیکن ہم دنیاوی اعتبار سے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا کرو میری طرف سے آپ سانس لے لو، میرا کھانا 2 دن کا آپ کھا لو، ایسا تو نہیں بول سکتے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے کمبائن ایشو، جیسے مثال کے طور پر بچی کے شادی کا مسئلہ ہے، جی اب باپ کے لیے بھی وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ اہم مسئلہ ہے۔ ماں کا مسئلہ ہے، جی اور خود وہ بچی کا مسئلہ بھی، جی کیونکہ غلط داماد ملے گا تو ساس کو بھی پرابلم ہوگا، غلط داماد ملے گا تو سسرے کو بھی پرابلم ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے لڑکے کا جب مسئلہ آئے گا تو وہ مسئلہ باپ کے لیے بھی ہے، ماں کے لیے، اگر غلط بہو ملے گی تو بھی پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ بولے گا آپ لوگ برابر دیکھ کر نہیں لائے، جی میرے لیے کتنا پرابلم ہو گیا۔ تو جتنے لوگ بعض اوقات انوالو ہو جاتے ہیں، سب کے لیے استخارہ کرنے کا بھی ایک چانس نکلتا ہے اس میں، لیکن اصل کس کو کرنا ہے؟ جس کے لیے اصل میں پیٹ میں جس کو درد ہو۔ جی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو معاملہ پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ استخارہ کرے، وہ کسی طرف سے استخارہ کرا لے ورڈ نہیں ہے۔ تو پہلے یہ غلط فہمی دور ہونا ہے۔ جی جہاں تک کہ وہ عالم صاحب نے جو مشورہ دیا بڑا اچھا مشورہ دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے استخارہ کر کے وہ کہا ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو کوئی غیب کی بات بتاتا ہو، ایسا کوئی سسٹم تو نہیں ہے۔ استخارے کا مرحلہ کب ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا، جی
کہ وہ کام میں کروں یا نہیں کروں، وہ آدمی کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے. جی کسی کے بولنے کی وجہ سے نہ رکے، نہ کسی کے بولنے کی وجہ سے وہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کرے، جا کر بندے سے استخارہ نہ کرے، جی اللہ سے استخارہ کرے. اب عالم صاحب مشورے کے طور پہ بول رہے ہیں، ایک ہوتا مشورہ، دوسرا ہوتا استخارہ. جی مشورے کے لیے تو عالم صاحب بول سکتے ہیں. تو عالم صاحب نے جو مشورہ دیا وہ بڑا اچھا ہے. اچھی بات جو اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مشورہ جو دیا کہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز حاصل کر لوں، لیکن عالم صاحب نے تجربے سے یہ جانتے ہیں کیونکہ لوگوں کا احتکاک، لوگوں سے ملنا جلنے میں، کہ بھئی آدمی ہو سکتا ہے نماز کا خیال نہ کر پائے. جی تو انہوں نے مشورہ دے دیا، کہا کہ بھئی آپ یہ کام مت کریے. جی بڑا اچھا مشورہ تھا ان کا، کیونکہ بعد میں وہ شخص ریئلائز کیا کہ بھئی واقع ایسا ہوا ہے کہ دینی اعتبار سے میں پیچھے ہو گیا ہوں. تو ایسا دنیاوی. تو ہم کو استخارے کا مطلب طلب الخیر، صرف دنیا کا خیر طلب نہیں کرنا ہے، جی آخرت کا بھی خیر سوچنا ہے. سبحان اللہ. فائدہ صرف دنیا کا نہیں دیکھنا ہے، تو فائدہ اور نقصان بھی آدمی کی سوچ کے حساب سے وہ آدمی سوچ لیتا ہے. اگر واقعی اس کو فائدہ اور نقصان کا مطلب سمجھ میں آئے تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں بھی نقصان نہ ہو، آخرت میں بھی نقصان نہ ہو. یہ کمپلیٹ پلاننگ ہوئی. انکمپلیٹ پلاننگ کیا ہے؟ صرف دنیا کا فائدہ سوچ اور آخرت کا فائدہ نہ سوچ. یہ انکمپلیٹ فیوچر پلاننگ ہے. اللہ ہم کو کمپلیٹ فیوچر پلاننگ کرنے والا بنائے. انشاءاللہ ہم سب کو کمپلیٹ فیوچر پلاننگ کرنے والا بنائے، ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی. ناظرین میں اس پروگرام میں وقتاً فوقتاً میسیجز بھیجتے رہتے ہیں. انہوں نے اس وقت بھی واٹس ایپ کے میسیجز بھیجے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا سوال ہے آپ کے لیے. شیخ السلام علیکم، میں احمد مشتبہ بول رہا ہوں بریلی سے. میرا سوال یہ ہے آپ سے شیخ کہ استخارہ کا صحیح طریقہ کیا ہے شیخ، وہ بتائیے ذرا تفصیل سے. جی بھائی استخارہ کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. کیا اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے کیا استخارہ وغیرہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلط فہمی ہے؟ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. استخارے کا صحیح طریقہ، کچھ اہم نقطہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ استخارے کا اصل میں مرحلہ کب کا ہے. سارے مشورے اور سارے خیالات، ارادے ہوتے ہوتے عزم جب پختہ ارادہ ہو جاتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جب جاتا ہے، تو درمیانی جو مرحلہ ہے وہ ہے استخارے کا ٹائم. یعنی آدمی کہتا ہے چلو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کروں کہ آنے والے زمانے میں جو میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں اگر اس میں کچھ نقصان ہے تو اللہ مجھے اب روک دے، اب روک دے. جی اگر نہیں ہے تو اللہ اس پہ میری مدد دے دے. الحمدللہ. تو یہ مطلب ہوتا ہے استخارے کا. اس میں غور کریں گے تو یہی معنی اللہم انی استخیرک بعلمک، اس کے اندر خود ہے اللہم انت تعلم انک انت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی ومعادی فاصرفه عنی ثم قدر لی الخیر حیث کان. اور بھی ایگزیکٹ آپ کو ورڈ حسن مسلم میں دیگر دعا مل جائیں گے. یہ دعا بہت عام ہے. تو نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کا ہمیں ذکر ملتا ہے احادیث کی روشنی میں. اس میں کیا ہے؟ اے اللہ اگر اس معاملے میں میرے لیے خیر ہے تو اے اللہ تو میرے لیے آسانی کر اور اس کو تقدیر میں میرے لکھ دے، میرے لیے آسانی کر، فیصلہ فرما دے اور میری مدد فرما. اے اللہ اگر اس مسئلے میں یہ معاملہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو اللہ تو مجھ کو اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، پھر مجھے ایسی جگہ سے راستہ بتا جہاں میرے لیے فائدہ ہے. تو معنی پہ اگر غور کریں تو سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ یہ کس مرحلے کی دعا. جی یہاں پر اس دعا میں ایسا کہیں بھی نہیں اللہ اس دو میں سے کون سا اچھا ہے. اے اللہ میں نے فلاں بابا کو کہہ دیا ہے، وہ بابا سے آپ بتا دیجئے کہ اب میرے لیے کیا اچھا ہے. یا اے اللہ فلاں مرید نے مجھ سے پوچھا ہے اب میں مرید کو کیا کہوں. ایسے کچھ بھی الفاظ اس کے اندر نہیں ہے. یہ سب لوگوں نے اپنے طور پہ اردو میں سمجھ لیا ہے. عربی میں غور کریں گے، عربی میں سمجھ میں اگر آنا شروع ہو جائے دین تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. سارا پرابلم میں ٹرانسلیشن میں ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے فہم میں ہوتا ہے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کب کرنا ہے، کنفیوژن کی حالت میں نہیں کرنا ہے. جی پختہ ارادے کے بعد ہی کرنا ہے، اور اللہ کی مدد لینے کا نام ہے، اور اپنے لیے خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے استخارے کا مطلب. ہے کہ آدمی کہتا مجھے دعا یاد نہیں، تو سلام پھرنے کے بعد آپ آزاد ہیں. تو آپ جیسے ہاتھ رکھتے ہیں ویسے دعا رکھ لیجیے ہاتھ میں. اور ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کریں، آپ پیپر میں بھی، کیونکہ جب آپ ٹوائلٹ کو جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. کیا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں؟ نہیں اٹھا کے دعا کرتے. کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کریں، فرض نہیں ہے. سجدے میں جب ہم دعا کرتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ پلٹے ہوئے ہوتے ہیں؟
تو یہ بھی تو دعائی ہے، تو ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کرے، تو آپ پیپر کو بھی لکھ سکتے ہیں رومن وغیرہ میں اور اس کو پڑھ دیجئے بس جی. اور وہاں پر آتی ہے لائن، اے اللہ اگر یہ معاملہ، اس وقت پہ نیت کر لیجئے کون سا معاملہ آپ کا، شادی کا، دکان کا، کاروبار کا، جو بھی ہے، اے اللہ اگر یہ معاملہ برا ہو تو پھر وہاں پر نیت کر لیجئے، بس اتنا ہی سمپل ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خود سے کریں گے تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی، غلط چیزوں سے بچ جائیں گے. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا یہ ہے صحیح طریقہ اور کیا ہے، تفصیل سے بتائیے. بھائی نے کہا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ استخارہ کرتے ہیں تو وائٹ کپڑا بچھاتے ہیں، وائٹ کپڑوں میں سوتے ہیں، وائٹ ساڑی پہن لیتے ہیں، وائٹ کپڑے پہن کے سوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خواب آنے والا. صحابہ کرام بازار میں جانے کا ہے دوپہر کے ٹائم پہ، دن کے ٹائم میں، تب بھی استخارہ کر کے بازار نکل جاتے تھے تاکہ بازار میں کوئی نقصان نہ ہو. اب مان لیجئے مجھے 12 بجے ارادہ ہوا کہ بازار کی طرف نکلنے کا ہے اور 2 بجے تک میں بازار پہنچوں گا یا 1 بجے تک بازار پہنچوں گا، تب میں استخارہ کر کے جا رہا ہوں. میں اگر گھر میں جا کے سو گیا تو 2 بجے تو ٹائم ہی نکل جائے گا، پھر کب سوؤں گا، پھر کب خواب پڑے گا، اتنی دیر میں فاسٹ خواب. یہ کوئی فاسٹ فوڈ تو نہیں ہے کہ خواب پڑے گا اس وقت. تو اس کا مطلب خواب سے کوئی ملنے کا تصور نہیں ہے. اور ایک غلط فہمی کیا ہے، ایک ضعیف حدیث لوگوں میں مشہور ہے، اطمینان اگر ہو تو کرو ورنہ مت کرو. یہ کوئی آتھینٹک حدیث نہیں ہے. اطمینان کی کیفیت آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن ہونا انسان کے لیے کیا ممکن ہے. تو اس لیے اطمینان کا ورڈ صحیح نہیں ہے. اللہ سے خیر طلب کرو اور آگے بڑھ جاؤ. اگر وہ نقصان ہو تو اللہ بچا لے گا، اگر فائدہ ہے تو اللہ کی مدد. اتنا ہی کانسیپٹ ہے اور اس کا کوئی رزلٹ خواب سے آپ کو آنے والا نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انگور آئے، اگر بہت سارے سیب آئے، پھل آئے، اس کا مطلب وہ صحیح ہے. اگر کانٹے دار درخت آئے یا حادثات خواب آ رہا ہے تو اس کا مطلب اب استخارے کا جواب غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحابہ دن میں کرتے سوئیں گے کب، پھر ایسا خواب آئے گا کب، ویسا کچھ بھی نہیں. جواب آنے کا کچھ بھی سلسلہ نہیں ہے، نہ کوئی دل میں اطمینان والی کیفیت کچھ بھی ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو آئے گی، آپ خود دیکھیں گے فیوچر میں. انشاءاللہ. لیکن وہ حدیث بھی ضعیف ہے کہ ما خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ. جو مشورہ کر کے کرے کبھی ندامت میں نہیں آئے گا، جو استخارہ کر کے کام کرے کبھی خسارہ نہیں ہوگا. وہ بھی بات غلط ہے. اب ہمارے پاس نقصان کا معیار کیا ہے نہیں معلوم. بعض اوقات ہم سمجھتے رہے میں استخارہ کرنے کے باوجود بھی نقصان ہو گیا. وہ نقصان نہیں، دراصل جیسا کہ آپ نے کہا بعض نمازوں کی پابندی چھوٹ سکتی ہے اور ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. استخارہ کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک نقصان ڈال کے وہیں رکا دیتے ہیں، کیونکہ آگے بڑھے گا تو اس سے بڑا نقصان ہوگا جس کو بچا نہیں سکتا. آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے، حرام کام میں جا سکتا ہے. تو چونکہ بندے کو سمجھنے آنے والی باتیں نہیں ہے تو اس وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا. تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس سے خیر آ کر رہے گا، یہ یقین ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اور ہمارے لیے آخرت ضروری ہے دنیا سے. تو ایک اور سوال ہم لیتے ہیں اس شو میں. شیخ السلام علیکم، میں ممبئی سے سلیم اشفی بات کر رہا ہوں شیخ. اور میرے انفیکٹ 2 سوال تھے آپ سے. پہلا سوال جو ہے میرا وہ استخارہ سے متعلق یہ ہے کہ استخارہ کی صورت کیا، بہترین صورت کیا ہو سکتی ہے، اور کون سا وقت استخارہ کے لیے بالکل مناسب ہو سکتا ہے شریعت کے اعتبار سے، پلیز مجھے بتائیے. بہترین جو شکل ہے 2 رکعت نماز پڑھے، سلام پھرنے کے بعد آدمی وہ دعا پڑھے اور ٹائم کو سا اختیار کرے، کنفیوژن کی حالت میں، پختہ ارادے کے بعد، امپلیمنٹ سے پہلے. یہ بہترین شکل ہے. اور اس کے لیے وہ دعا پڑھے جو صحیح آتھینٹک حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے. ٹائم کو سا ہے کبھی بھی آپ کی جو ضرورت ہے وہی اس کا ٹائم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے لیے جس کو معاملہ پیش ہے، وہ معاملہ کبھی پیش آ سکتا ہے، رات کے 12 بجے، دن میں. تو اس میں اللہ نے کوئی ایسی تکلیف نہیں رکھی ہے، بندوں کی آسانی رکھی. تو یعنی کہ جو غلط فہمیاں ہیں کہ فلاں وقت پہ فلاں طریقے سے فلاں کپڑا پہن کے خواب میں ہوگا، وہ سب غلط فہمیاں ہیں. سب ہمارے تکلیفیں ہم نے ڈال لی. جی جی. یعنی کہ ہم نے اصل چیزوں کو نہیں سمجھا ہے، عربی کو ہم نہیں سمجھ پائے ہیں اور اپنے مقصد بھی نہیں سمجھے. اگر مان لیجیے رات میں ہی رہتا تو دن میں بیچارہ فیصلہ نہ ہے تو کیا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیونکہ یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے، اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت ابھی ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین، آپ لوگوں کے اسکرین پر اس وقت جو موبائل نمبر آ رہا ہے اس پر آپ مزید سوالات بھیجیں، وائس میسیجز بھیجیں، اور جو ای میل آئی ڈی آ رہا ہے اس پر آپ ای میل کریں، اپنے سوالات بھیجتے رہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. اور اگلے ایپیسوڈ تک شیخ صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.